یہ میں بتا رہا ہوں قرآن مقدس کے اندر عبادت کی حقیقت کو ذرا سمجھیے. عبادت کے اور بہت سارے معنی بیان ہوئے. عبادت کے بہت سارے معنی بیان ہوئے، مگر میں آپ کو صرف اتنا سا بتا دینا چاہتا ہوں کہ کسی زبردست طاقت کو بالا تر ہستی کو اپنا رب تسلیم کرتے ہوئے اپنے دماغ اور اپنے دل کے تخیلات اور تصورات ان سب کو یکجا کرتے ہوئے زبردست بالا تر ہستی کو اپنا رب تسلیم کرتے ہوئے دل اور دماغ کے تخیلات اور تصورات کو یکجا کرتے ہوئے جس ہستی کے سامنے آپ جبین نیاز کو جھکا دیں وہ ہستی رب ہوگی، اور جہاں یہ جبین جھکائی جائے گی وہ بارگاہ رب العالمین ہوگی، اور اس جبین جھکنے کے عمل کو عبادت کہا جائے گا. اس پیشانی جھکانے کے عمل کو کیا کہا جائے گا؟ عبادت کہا جائے گا. گویا آپ کے وجود میں سب سے عظمت والی جو جگہ ہے وہ جس بارگاہ کے سامنے آپ رکھ دیں زمین پہ، جس ہستی کے سامنے آپ رکھ دیں زمین پہ، اور اس ہستی کی عظمت کو تمہارا دماغ بھی تسلیم کر رہا ہو اور دل بھی تسلیم کر رہا ہو، اور دل اور دماغ کی یکجائی ہو، اور عمل عبادت بن جاتا ہے. عمل کیا بن جاتا ہے؟ عمل. اگر قلب و دماغ یکجا نہیں ہے تو یہی عمل آپ کریں گے، سجدے کا سر زمین پہ رکھیں گے، مگر دل اور دماغ یکجا نہیں ہے اور جس کے سامنے اس جبین کو جھکایا جا رہا ہے اس کی عظمت سے ناواقف ہے، تو یہ عمل عبادت نہیں بنے گا. تو یہ عمل عبادت مسلسل یہ عمل ہوتا رہے، مگر تمہارا دل اس کے تصورات میں نہیں ہے، اس کے تخیلات میں نہیں ہے، اور تمہارا دل اس کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا، تو تسلیم عظمت نہیں، تمہارے تخیلات میں بھی وہ نہیں، تمہارے تصورات میں بھی وہ نہیں. تو یہی عمل جو سجدہ آپ کر رہے ہیں یہ سجدہ ایک عمل تو ہوگا مگر یہ سجدہ عبادت نہیں ہو سکتا. تو گویا معنی کیا ہوا کہ یکجائی قلب و دماغ کی یکسوئی اور بالا تر ہستی جو رب العالمین کے سوا کوئی نہیں، اس کو بالا تر ذات تسلیم کیے جانا اور اس کی عظمت کے سامنے قلب و نگاہ سے جھک جانا، اس عمل کو کہا گیا سجدے میں پڑ جانا. اس عمل کو کیا کہا گیا؟ عبادت. یہاں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی. تو عبادت سے یہ بے ہنگم ٹکریں مراد کبھی نہیں ہوں گی میری دوست، یاد رکھ لے. عبادت سے یہ تیری سر پٹکنا، چاہے رگڑ کے یہ ماتھا اس کے اوپر اونٹ کے گھٹنوں کی طرح پوری میراب ڈال لے. اعبدوا ربکم کا معنی یہ ہے کہ جس رب کو تو رب تسلیم کرتا ہے تیرا دل بھی ادھر جھک جائے، تیرا دماغ بھی ادھر جھک جائے، اس کی عظمتوں کو بھی تسلیم کرنے لگ جائیں، تیری روح بھی سجدے میں ہو، تیرا دل بھی سجدے میں ہو، تیرا بدن بھی سجدے میں ہو، تیرے تخیلات بھی سجدے میں ہو، تیرے تصورات بھی سجدے میں ہو. جب یہ سجدہ ہوگا تو وہ ذات تجھے نظر آئے گی. اس کو کہتے ہیں سجدہ. اس کو کیا کہا گیا؟ سجدہ. اور یہ ہے عمل، یہ سجدہ ہے، یہ عمل سجدہ ہے. اور یہ عمل جو سجدہ ہے اسی کو کیا کہا گیا؟ تو اس میں ضروری ہے کہ ساری کنسنٹریشن تمہاری ہر شے کی توجہ کدھر ہو؟ رب العالمین کی طرف. اور وہ رب جو تمہاری تربیت کر رہا ہے کب سے؟ جب سے تم پراسس میں چلے ہو، اور کب تک؟
وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، جب تک تم اپنے رب سے مل نہ جاتے اس وقت تک وہ تمہارا نگران رہے گا اور وہی رب رہے گا. سمجھ گیا؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ کہا، تمہاری ابتدا بھی تمہارے رب سے شروع ہوتی ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور تمہاری انتہا بھی تمہارے اسی رب کی طرف ہوتی ہے. اور وہ رب ہے کون؟ جو علم الہی سے تمہاری تربیت کرتا کرتا، نگرانی کرتا ہوا، کبھی محافظ فرشتے چھوڑتا ہے تمہارے ساتھ، کبھی دائی پیغمبر بھیجتا ہے تمہارے پاس، کبھی خود نگرانی کرتا ہے تمہاری، مسلسل تمہیں پروسیس میں لے جا کے اپنی بارگاہ میں لے آئے گا. رب وہی ہے، رب وہی ہے. اب اس کے سامنے جب تو جھکے گا تو دل، دماغ، تخیلات، تصورات، بدن اور روح، ان ساری چیزوں سے جب سر سجدے میں رکھے گا تو اب یہ سجدہ جب تو کرے گا، یاد رکھیے یہ سجدہ جب تجھے حاصل ہوگا، جب تک یہ سجدہ حاصل نہیں ہوتا تجھے رب کی خبر نہیں ہوتی. جب تک اس قسم کا سجدہ تجھے میسر نہیں آتا تجھے رب کی خبر حاصل نہیں ہو سکتی. جب تک تیرے تخیلات، تیرے تصورات، تیرا قلب، تیرا روح، تیرا بدن، ساری چیزیں جب تک رب العالمین احکم الحاکمین کے سامنے جھک نہیں جاتی بسد عجز و نیاز. عبادت کا معنی ہی ہے غایت التذلل و نہایت التعظیم، یعنی اتنا عجز کہ جہاں عجز کی انتہا ہو جائے، اور ایسی تعظیم جہاں عظمتوں کی انتہا ہو جائے. اس کا نام ہے عبادت. اس کا نام کیا ہے؟ اب یہ جب اس طرح کی تو سجدے میں رکھے گا او بندہ خدا، تو تجھے رب کی خبر حاصل ہوگی.